چل بساغ لا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ملک درود بھیجئے محمد و آل محمد پر شام شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ امام کی سیرت پر گامزن ہونے، ان کی شفاعت کے حصول اور ان کی شجاعت کے حصول کے ساتھ امام زمانہ کی نصرت کا حق ادا کرنے کے لیے صلوات دوم بلندتر بھیجیے۔ ادا ازا استمروز رود ادا استمروز مہدی صاحب زمان صاحب ادا استمروز روز شہادت امام سجاد علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت خاندان رسالت کی خدمت میں خصوصاً اس غم کے وارث زمانے کے مالک حجت خدا قطب عالم امکان حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض ہے کہ آغا جان انشاءاللہ خدا آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم آپ کی نصرت کرتے ہوئے امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکیں۔ امام کی نصرت کا حق ادا کرنے کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم سورہ سجدہ میں ارشاد رب العزت ہے، چونکہ بات در حقیقت اور گفتگو ہو رہی ہے امام سجاد سے متعلق، اور امام سجاد سے متعلق ہماری معلومات بہت کم ہیں۔ ہم زیادہ تر امام سجاد کی سیرت کو کربلا کے تناظر میں دیکھتے ہیں، یا بہت ہی محدود سطح پر کہ 35 سال امام نے گریہ کیا اور کربلا کو زندہ رکھا، لیکن اس کے علاوہ امام کی کیا خدمات تھی، امام نے کیسے جہاد کیا، امام نے کیسے قیام کیا، امام نے کیسے ہدایت کی، امام نے کیسے نماز پڑھی، امام نے کیسے تلاوت قرآن کی، امام نے در حقیقت مسلمانوں کو سمجھدار سے کیسے نکالا، امام نے حسین اور حسینیت کو زندہ باد رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے، امام نے یزید اور یزیدیت کو مرد آباد کہلوانے اور ثابت کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے در حقیقت ایک یوں کہوں کہ مطالعہ کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا مطالعہ اور معرفت ہونی چاہیے کہ جس کے تحت ہمارے پاس امام سجاد علیہ السلام کی سیرت مکمل طور پہ سامنے آئے۔ حیف ہے، باعث شرم ہے ایک شیعہ کے لیے، ایک نوجوان کے لیے، میری ماؤں بہنوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، ہم سب کے لیے کہ ہماری زندگی گزر جائے اور ہم امام سجاد علیہ السلام کی سیرت سے ناشنا ہوں۔ لہذا یہ مجالس ادا جو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری کے ذیل میں اور ائمہ برحق کی شہادت کے ایام میں یہ فرض ادا، یہ عزاداری، یہ سوگواری جو منعقد کیا جاتا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی معرفت میں اضافہ کریں، اپنی پہچان جو امام کی نسبت ہے اس میں در حقیقت 1 لیول 2 لیول درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مجلس میں آنے سے پہلے
اور مجلس سے اٹھنے کے بعد ہماری معرفت میں کوئی اضافہ نہ ہو، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ امام سجاد کی خدمت میں ہوتے، توجہ رکھیں، اس زمانے میں امام سجاد کی خدمت میں ہوتے تو کیا آپ اپنی حالت کو ویسے ہی قرار دیتے جیسے امام سے ملنے سے پہلے تھی؟ ہو نہیں سکتا۔ جو حجت خدا سے مل لے، جو نور الہی کو دیکھ لے، جو امام معصوم کے اخلاق سے متاثر ہو جائے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یعنی جو زندگی پہلے تھی امام سے ملنے کے بعد وہ زندگی ویسی نہیں رہتی۔ امام چونکہ حی ہے، حیات دینے والا ہے، نجات دینے والا ہے، امام کی صحبت، امام کی سٹنگ، امام کی نشست، امام کی برخاست بھی ہدایت کرنے والی ہے۔ اب اگر امام سجاد نہ بھی ہوں تو آج ان کی مجلس ادا موجود ہے، تو آج دیکھنا یہ ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے امام سے رابطہ کتنا نزدیک ہوا، کتنا نزدیک ہوا۔ لہذا ہر مجلس کے بعد، ہر عزا کے بعد، ہر ماتم کے بعد، ہر عشق کے بعد چیک کریں۔ کیا چیک کریں؟ معرفت میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ہیں، اس لیے کہ اہل بیت نہیں چاہتے ہیں کہ جو بالکل جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب ہو۔ کہا کہ ایسا انسان جس کے 2 دن ایکول ہو جائیں، برابر ہو جائیں، وہ مردہ ہے۔ توجہ رکھیے گا اہل بیت کی نگاہ میں وہ کون ہے؟ مردہ ہے، ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اس میں حیات نہیں ہے، اس میں ترقی نہیں ہے، اس میں ارتقاء نہیں ہے، اس میں ہدایت نہیں۔ من ساواہ یوما وہو مغبون۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اس کاروبار دنیا میں کس کے 2 دن ایکول ہو جائیں، کل بھی ایسا ہی تھا جیسے آج ہوں، یا آنے والے کل میں بھی ایسے ہی ہوں گا جیسے آج ہوں۔ امام نے کہا تم کو نقصان ہوا، تم در حقیقت فیل ہو گئے ٹریڈنگ میں، بزنس میں۔ بزنس کا اصول یہ ہے کہ در حقیقت آگے بڑھو، ترقی کرو۔ امام نے کہا جس کے 2 دن ایکول ہو جائیں، حضرت آیت اللہ العظمہ جواد عاملی فرماتے ہیں یہ 2 دن فار ایگزامپل ہیں، مثال کے لیے ہیں، جس کے 2 لمحے ایکول ہو جائیں۔ توجہ رکھیے گا، یعنی اہل بیت علیہم السلام اتنا فوکس کر رہے ہیں ہماری لائف و زندگی کو۔ 2 دن نہیں، شیعہ وہ ہوتا ہے، عزادار وہ ہوتا ہے، منتظر وہ ہوتا ہے جو اپنے لمحے لمحے کا حساب رکھتا ہے۔ عالمی مقابلے ہوتے ہیں، اس میں سیکنڈز کا حساب رکھا جاتا ہے۔ سوئمنگ کا مقابلہ ہو، دوڑنے کا، میراتھن کا مقابلہ ہو، سیکنڈز کے بھی سب سیکنڈ کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم بھی ایک فائنل مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں میرے؟ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جو انٹرنیشنل لیول پہ مقابلے ہوتے ہیں ان میں سیکنڈز کے بھی سب سیکنڈ کا حساب رکھا جاتا ہے۔ سوئمنگ کا مقابلہ ہے، دوڑ کا مقابلہ ہے، اور دوسرے مقابلے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم بھی ایک فائنل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فائنل کیا ہے؟ وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی معیت و سربراہی میں امام زمانہ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عزادار ذمہ دار ہوتا ہے، عزاداری ذمہ داری کا نام ہے کہ حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والا مومن و مومنہ، جوان بزرگ، عالم و خاص و عام و کوچک بزرگ، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام زمانہ کے لیے تیاری کرے۔ کیوں؟ کیونکہ امام فرما گیا این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ ہستی جو آ کر خون حسین کا انتقام لے گی۔ اب میں اور آپ جو اپنے امام حسین کا غم منا رہے ہیں، اس کا بدلہ کون لے گا؟ امام زمانہ۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، لہذا ہم بھی ایک فائنل کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ مجالس ادا کا مقصد کیا ہے؟ مجالس ادا کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے، فائنل کے لیے تیار کریں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر اس سے بھی بلندر صلوات بھیجیں ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سیکنڈ کا، اہل بیت کہتے ہیں مومن و مومنہ سیکنڈ کا حساب رکھے، جس کے 2 سیکنڈ ایکول ہو جائیں۔ گفتگو کہاں سے چلی تھی؟ مجلس اعزا سے۔ یہ مجلس اعزا سے آنے سے پہلے
مجلس ادا میں بیٹھنے کے بعد مجلس ادا سے فرش ادا سے اٹھ کر جانے تک تمہاری معرفت کا لیول بڑھنا چاہیے، یہ کم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اگر درود بھیجیں تو درود ہمیں متحد ہونا سکھاتا ہے، بآواز بلند درود بھیجا جائے تاکہ اس سے منافقت ختم ہو اور محبت اہل بیت زیادہ ہو۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مجلس میں آنے کے بعد معرفت چیک کرو، محبت چیک کرو، ولایت چیک کرو، بڑھنی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ امام علی نقی فرماتے ہیں کلامکم نور، زیارت جامع کبیر میں کیا کہہ رہے ہیں امام؟ کلامکم نور، آپ کا کلام نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، گائیڈنس ہے، ترقی ہے، راہ کھولتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مثلا کلام پڑھا امام کا، مثلا امام حسین نے یہ فرمایا، امام رضا نے یہ فرمایا، چھٹے امام نے یہ فرمایا، امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، نہیں، راستے کھلنے چاہیے، روشنی جو پھیلنی چاہیے، یعنی اندھیرا چھٹنا چاہیے۔ بقول ایرانی ہاں کہ چاہ اور راہ کا فرق معلوم ہونا چاہیے، چاہ کدھر ہے اور راہ کدھر ہے۔ لہذا حق و باطل میں تمیز اگر کرنی ہے تو کلامکم نور کے ذریعے سے اہل بیت کے کلام سے روشنی لینی ہوگی۔ تو آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں چوتھے امام کی سیرت کا، لہذا مجلس میں آنے سے پہلے چیک کریں، مجلس میں آنے کے بعد اور اٹھنے کے بعد ہماری محبت، معرفت، اطاعت، جذبہ، جہاد اور امام زمانہ کے لیے کچھ کرنے کا ولولہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، تو امام سجاد علیہ السلام کی سیرت ظلم کا شکار رہی ہے، اپنوں کی طرف سے بھی، بیگانوں کی طرف سے بھی۔ جیسے کہ ہمیشہ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ امام کی سیرت کو منحرف کر کے پیش کیے جائے، اور پھر نہ سمجھے افراد ممبر پہ آتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب بس امام تو دعائیں کرانے والے تھے، امام تو نماز پڑھنے والے تھے، امام کا کیا کام؟ لیکن آپ امام سجاد کی سیرت دیکھیے، جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، سورہ سجدہ آیت نمبر 24، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا ہے، یعنی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ بھائی زمین میں پہلا خلیفہ کون؟ حضرت آدم، تو کس نے بنایا؟ انسانوں نے۔ کس نے بنایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو امام بنایا کس نے؟ لوگوں نے؟ نہیں، اللہ نے۔ انی جاعلک للناس امامہ، میں امام بنا رہا ہوں، میں ہادی بنا رہا ہوں۔ تو امام اور ہادی اور رہنما اور گائیڈ کرنے والا کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ لہذا خدا کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا ہے، ہم نے گائیڈ کرنے والا بنایا، ہم نے رہنما بنایا ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ جیسے پیش امام ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، ایک مأموم ہوتا ہے۔ امام آگے کھڑے ہونے والا، مأموم پیچھے اتباع کرنے والا۔ اب اگر جماعت ہو رہی ہے، توجہ رکھیے گا، جماعت ہو رہی ہے تو کیا ہوگا؟ جیسے امام رکوع میں جائے گا آپ بھی رکوع میں جائیں، وہ سجدے میں جائے گا آپ بھی سجدے میں جائیں، وہ سجدے سے سر اٹھائے گا آپ بھی سجدے سے سر اٹھائیں۔ تو عزیزان گرامی، امام و مأموم کا مکتب یہ بتا رہا ہے نماز بعد جماعت میں کہ جیسے جیسے امام کرتا جائے ویسے ویسے پریکٹس کرتے چلے جاؤ، تو پتہ چلا کہ غیر معصوم امام کے پیچھے جب اٹھنا بیٹھنا آ جائے گا تو پھر امام زمان کے ساتھ چلنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اور جماعت میں کیا اتحاد ہوتا ہے، مجلس میں کیا اتحاد؟ اب اگر یہ مجلس ہو رہی ہے، ایک ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے، ایک ادھر پیٹھ لگا کے بیٹھ جائے، اس کو مجلس تو نہیں کہیں گے۔ مجلس سے کہیں گے سب کا چہرہ، سب کی توجہ رکھے گا، سب کی اٹینشن کہاں ہونی چاہیے؟ اس ممبر کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ممبر اونچا کیوں رکھا جاتا ہے؟ بات آگے جو عرض کروں پھر چوتھے امام کی سیرت پہ آ جاؤں۔ یہ ممبر اونچا اس لیے رکھا جاتا ہے، خطیب کو اس لیے اونچا بٹھایا جاتا ہے تاکہ نظروں میں غدیر خم کا ممبر رہے۔
مگر حسین کے بابا کو فراموش نہ کر دینا. توجہ ہے. تو غدیر یعنی حکومت علوی، سیاست علوی، اقتدار علوی، عبادت علوی، انصاف علوی، یعنی جو علی کرتا چلا جائے. اب منبر حسینی کے ذریعے سے در حقیقت تعلیمات علوی حسینی کو پھیلاتے چلے جاؤ. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا ہے. لہذا اب خدا کہہ رہا ہے یہدون بامرنا. پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی اللہ نے خود بنا دی کہ تمہارے بنانے سے کوئی بنے گا نہیں، جس کو ہم بنا کے بھیجیں گے، جس کو ہم بنا کے بھیجیں گے. اس لیے اللہ کو اللہ ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے کہا ہے. میں اللہ بنوں، اللہ آئی لو یو، اللہ تجھ سے محبت ہے. اب اللہ کہتا ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. ابھی تو واٹس اپ ہے، ابھی تو گیم ہے، ابھی تو موبائل ہے، ابھی تو نیند آ رہی ہے جی، ابھی تو تھک کے عزاداری کر کے سوئے ہیں. تو اللہ کو اللہ ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے کہا. رسول کو رسول ماننا کافی نہیں ہے، رسول کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے بتایا ہے. ساتھ ساتھ ہے نہیں. اب جملہ دے کے جا رہا ہوں. علی کو علی ماننا کافی نہیں ہے، علی کو وہاں ماننا کافی ہے. وہی علی کو ماننا نجات دے گا جیسے رسول نے بتایا. اور یہ آخر میں کب بتایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر بتا دیا. میرے بعد ہدایت چاہیے تو در علی پہ آنا ہوگا. علی کو ایسے مانو علی کہ جیسے رسول نے، اللہ نے، قرآن نے بتایا ہے. اب جو علی کو مانے، جو اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیطان. اللہ کو مانے، اللہ میں جانتا ہوں تو بڑا پاورفل ہے، قوی ہے، لیکن تیری مانوں گا نہیں، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. جو اللہ کو مانے، اللہ کی نہ مانے، شیطان. اب ساتھ ساتھ ہیں، اب پتہ چلے گا آپ کے امتحان میں. جو رسول کو مانے اور رسول کی نہ مانے، قانون ایک ہے، کیونکہ اللہ نے کہا 3 ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ولایت اللہ کی، رسول کی، علی کی اور اولاد علی کی ہے. جو اللہ کو مانے اللہ کی نہ مانے شیطان، جو رسول کو مانے رسول کی نہ مانے شیطان، جو علی کو مانے علی کی نہ مانے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. علی حق کے علی کچے جو نعرہ لگارے اس کی پیدائش میں شک کے حق نعرے. سب مل کے جواب دیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. اللہ. اب وقت کم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امام کی سیرت تک پہنچے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، آگے چلنے والا. تم نے پیچھے چلنا ہے، تم نے اطاعت کرنی ہے. اب ریل کے ڈبے اگر ریل کے انجن سے آگے نکل جائیں جی کیا ہوگا؟ اگر کھلاڑی جو ہے اپنے ہاف سے نکل کر اپنی ٹیم کے ہاف میں پہنچ جائے تو وہ فاؤل ہو جاتا ہے. گول بھی کرے گا تو آف سائڈ کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. جب ایک کھلاڑی جو ہے آف سائڈ ہو جائے، یعنی جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں نہ ہو، تو کیا ہوا گول بھی ناکارہ ہو جاتا ہے. اب جو امام سے آگے چل کر نماز اور روزہ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا چاہے، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں آف سائڈ ہوتا ہے. اس لیے کہ تم علی سے آگے نکل رہے ہو، حکم یہ تھا علی کے پیچھے رہو. آف سائڈ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ آف سائڈ ہو گئے. تو علی کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ نے کہا، قرآن نے کہا، رسول نے کہا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. خدا نے کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، مسلسل ہدایت. لما صبروا، دوسری نشانی صبر ہے، استقامت ہے، ڈٹ جانا ہے. تیسری نشانی کیا ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تیسری نشانی کیا ہے؟ ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر پکا یقین رکھنے والے. توجہ رکھیے گا. یعنی یہ نشانیاں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کی، امامت کی. اور آج دنیا اس استقامت کو دیکھ کے پریشان ہے.
یعنی لوگوں نے امام سجاد کو نہیں دیکھا، لوگوں نے کربلا کو نہیں دیکھا، لوگوں نے ابوالفضل عباس کی جنگ نہیں دیکھی، لوگوں نے علیوی تلوار نہیں دیکھی، لوگوں نے ذوالفقار نہیں دیکھی، لوگوں نے در حق بدر و حنین میں علی کی تلوار چلتے ہوئے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نہیں دیکھی۔ لیکن آج علی کا ایک بیٹا ایران سے کھڑا ہوتا ہے تو پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے، اس کے جہاد کو دیکھ کر، اس کی استقامت کو دیکھ کر، اس کی حق گوئی کو دیکھ کر، اس کے کربلا والوں کی سیرت پہ چلنے کو دیکھ کر۔ وہ ایک طرف ہوتا ہے، دنیا ایک طرف ہوتی ہے۔ آپ سب جوانوں کے جذبات بہت قابل قدر ہیں، یقیناً بے اختیار آپ کے منہ سے نعرے بلند ہوتے ہیں، لیکن معذرت چاہوں گا، مجھے ایک خاص ٹائم تک مجلس اعلیٰ کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تاکہ جلوس جو وہ برآمد ہو سکے، لہذا پھر کبھی صحیح اپنا جوش و جذبے کا اظہار فرمائیے گا۔ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن چونکہ جلوس نے برآمد ہونا ہے، جلوس کا ایک ٹائم ہے، تو تھوڑا سا ساتھ دیں گے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صرف اس کی زندگی کو دیکھ کے نہیں، اس کے جنازے کو دیکھ کر، تو جو ہے اس کی تشییع جنازہ کو دیکھ کر، یہ ہے علی کا غلام کہ دنیا منقلب ہو رہی ہے، پریشان ہے دنیا کہ یہ جب تک زندہ تھا تو اتنا مستحکم تھا، اب مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی، جسم و روح کے تعلق کے بعد بھی یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ اے خامنائی، تم نے کربلا کو ہمارے سامنے مجسم کر کے بتا دیا، اگر سر تن سے بھی جدا ہو جائے تو حسین ابن علی کا سر مبارک نو کے نیزہ پر بھی تلاوت کرتا ہے۔ یہ کربلا کا اعجاز ہے، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کی طرف دنیا متوجہ ہے، اور پھر دنیا اب دیکھ رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، تو یوقنون ایمان لانے والے ہیں۔ امام سجاد کی سیرت دو حصوں میں تقسیم ہے، ان آیات کی روشنی میں، ان صفات کی روشنی میں، کہ ایک آپ کی قید کا زمانہ ہے اور ایک آپ کی قید کے بعد کا زمانہ ہے۔ قید کی بعد کا زمانہ جو لکھا گیا، 1 ماہ بھی لکھا گیا، اس کے علاوہ بھی لکھا گیا، یعنی 11 محرم سے لے کر، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 40 کے ایام تک، اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے، اہل بیت آزاد ہو گئے۔ یہ 2 فیز جو ہیں امام سجاد کے، اس میں امام سجاد نے حق گوئی کا حق ادا کر دیا، امامت کا حق ادا کر دیا۔ ابن زیاد کے دربار میں توجہ کیجئے، جس کا بابا شہید، جس کا لاشا پامال، جس کا لباس چھین لیا، جس کے سر کو نوکے نیزہ پہ چلا دیا، جس کے خیام کو لوٹ لیا، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا، لاشوں کو پامال کر دیا، زبانی اذیتیں دی جا رہی ہیں، سب و شتم کیا جا رہا ہے۔ کتنی اذیت ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنے مصائب ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا کہ علی ابن الحسین۔ کہا کہ علی ابن الحسین، حضرت علی اکبر کی طرف اشارہ تھا، اس کو تو قتل اللہ، اللہ نے قتل کر دیا۔ اب اتنی جرأت کے ساتھ جو جسارت کر رہا ہو، یہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے، علی کا پوتا علوی جلال میں نظر آتا ہے، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، قیدی بنا کے لایا گیا ہے بادشاہ اور ظالم وقت کے سامنے۔ کہتے نہیں انتم قتلتموہ، تم نے قتل کیا۔ کہا کہ وہ تو علی اکبر تھے، کیونکہ ان کے بقول حضرت علی اکبر کے بارے میں گمان تھا کہ یہ امام ہے، نسل امامت ہم نے قطع کر دی، منقطع کر دی، مار دیا، حسین کو بے نسل کر دیا، لہذا کہا کہ وہ تو علی ابن الحسین ہے۔ کہا میں بھی علی ابن الحسین ہوں، کیونکہ حضرت شہربانوں سے یہ تینوں جو ہے وہ افراد، یہ 3 علی تھے، علی اکبر، علی اصغر اور امام سجاد علیہ السلام۔ کہا کہ نہیں تم نے قتل کیا ہے۔ تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین۔ کہا کہ قتل کر دو اس کو۔ یہاں پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تجھے پتہ ہے
مردوں میں ہمارے سوا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں القتل لنا عادتاً وکرامتنا من اللہ الشہادہ، قتل ہونا تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے، اتحددنا یبنا زیاد بالقتل، قتل سے ڈراتا ہے، اتنی قربانی دے کے یہ لب و لہجہ امام کا، اسارت میں قید میں قیدی بنا کے لے گئے، یہ لب و لہجہ امام کا۔ اور پھر یزید کے سامنے الگ ہے، یعنی امام کیا کر رہا ہے، یعنی یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے اس کی بادشاہت کو چکنچور کر رہا ہے، اس کے غرور شاہی کو خاک میں ملا رہا ہے۔ اور پھر امام کا جو فصیح و بلیغ خطبہ ہے دربار شام میں کہ جو مجھے جانتا ہے جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں علی ابن الحسین ہوں جسے شط الفرات بے دردی سے پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ لوگوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، چونکہ پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا، مشینری تھی۔ جیسے علی کے خلاف کہ علی پہ سب و شتم کیا جا رہا ہے، علی دشمن خدا ہے نعوذ باللہ، اسی طریقے سے امام حسین کے خلاف بھی پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا، جھوٹا پروپیگنڈا۔ یہ خارجی ہیں، خروج کیا ہے۔ لہذا اب امام سجاد نے جب خطبہ بیان کرنا شروع کیا اور مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے شروع کیے، یعنی در حقیقت وہی شام تھا کہ جس کے ممبروں سے علی پر 40 سال سب و شتم کیا جاتا رہا، علی کا پوتا آ کر در حقیقت علی کے فضائل کو بازگو کر کے دنیا کے سامنے اہل بیت کا حقیقی چہرہ بیان کرتا۔ لہذا امام سجاد کا جہاد دیکھیں، جو قید میں تھے، جب امام قید میں تھے تو امام اس طریقے سے قید سے آنے کے بعد توجہ رکھیے گا ایک دوسرے انداز سے جیسے تقاضے تھے ویسا جہاد تھا۔ اب امام نے کہا اب اس طریقے کے حالات نہیں ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد نے جہاد کیا۔ یہ دعائیں جو ہمیں دی ہیں یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ میں اپنے نوجوانوں درخواست کروں گا، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ ذرا سرچ کیجئے امام سجاد کی کوئی دعا اٹھا کے پڑھیے، روز قیامت شرمندگی نہ ہو ہمیں۔ کم سے کم 40-50 دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا تو ہمیں یاد ہونی چاہیے امام سجاد کی، کوئی ایک دعا کہ روز قیامت ہم کہیں مولا ہاں ہم آپ کی سیرت پہ تھے، مولا آپ کا قول ہمیں یاد ہے۔ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص قصابی کی دکان پہ چلا جائے، 10 منٹ وہاں رہے گا، جب واپس آئے گا تو کپڑوں سے گوشت کی بدبو آ رہی ہوگی۔ ایک شخص عطر فروش کی پرفیوم والے کی دکان پہ چلا جائے، 10 منٹ وہاں کھڑا رہے، واپس آئے گا خوشبو میں نہایا ہوا ہوگا۔ لوگ کہیں گے خوشبو لگائیے، نہیں، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں خوشبو کی دکان پہ گیا تھا۔ 10 منٹ کسی فضا میں رہنے سے بدبو یا خوشبو انسان کے بدن میں آ جاتی ہے، انسان کے لباس میں آ جاتی ہے۔ ہم کتنے سال سے عزاداری کر رہے ہیں، کیا اہل بیت کے اخلاق کی خوشبو ہمارے اندر سے آ رہی ہے؟ سوچیں، میں جو اتنا حسین حسین کر رہا ہوں اول محرم سے آج 24 محرم ہو گئے، پورے 24 دن ہو گئے، کیا امام حسین کے اخلاق کی خوشبو؟ میری مائیں بہنیں سوچیں کہ حضرت زہرا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہن کے اعمال کی، اخلاق کی، پردے کی خوشبو، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ لہذا آپ کی خدمت عرض کروں کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس طریقے سے جہاد کیا۔ امام سجاد کا جہاد در حقیقت ظالم وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا تھا۔ لہذا اسارت و قید میں ہونے کے باوجود آپ نے ببانگ دہل جو ہے وہ خطبے دیے ہیں، لوگوں کو بیدار کیا ہے، شعور دیا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل بیت کی سیرت کے لیے تیار کر سکیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا امام سجاد اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرنے والے۔ اور پھر یزید تو 64 ہجری میں مر گیا تھا، 61 ہجری میں واقع کربلا، 64 ہجری میں، اس کے بعد مروان وہ بھی کچھ کم عرصے رہا۔ 20 سال عبد الملک کی ٹیم، اور عبد الملک جو ہے یہ حاکم رہے۔ بدترین دور جو ہے وہ عبد الملک اور اس کی ٹیم کا ہے، بنو امیہ کی۔ وہ مظالم کہ اگر امام حسین سے کم نہیں ہیں، اگر امام سے زیادہ نہیں ہیں، تو امام سجاد پر ہونے والے مظالم کربلا سے کم نہیں ہیں، ایک جہت سے۔ انشاءاللہ مسائل میں عرض کروں گا۔ لہذا
امام اس دور میں، اس ماشاء اللہ کے دور میں، ایک قسم کا ماشاء اللہ تھا، آزادی نہیں تھی، امام دعاؤں کے ذریعے سے، امام نمازوں کے ذریعے سے، امام تلاوت قرآن کے ذریعے سے، امام اپنے خاص خاص شاگردوں کو بلا کر درس کے ذریعے سے ان کو فیضیاب کرتے رہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کنیزوں کی اور غلاموں کی تربیت کر کے ان کو آزاد کرتے رہے، یہ امام کی سیرت تھی۔ اب دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں امام کی سیرت سے غلاموں کے لیے اور دوسری چیزوں کو بیان کروں، صرف اتنا کہ جب امام سجاد تلاوت فرماتے تھے تو پھر لوگ جو گلی سے گزر رہے ہوتے تھے رک کر امام کی تلاوت میں محو ہو جاتے تھے، اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت۔ اب جو 72 کا عزادار ہو اور روزانہ تلاوت کرے تو کیا ہمارے لیے کوئی عذر بچتا ہے کہ ہم تلاوت نہ کریں؟ ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں قرآن اٹھا کے روزانہ سونے سے پہلے۔ مجھے پتہ ہے واہ واہ کی آواز نہیں آئے گی، سبحان اللہ جزاک اللہ کی آواز نہیں آئے گی، چونکہ مزاج کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ ممبروں سے ان تاجران خون حسین نے کیا کیا؟ ہمارا مزاج خراب کر دیا۔ حدیث میں ہے، خود امام سجاد فرماتے ہیں کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرو، جھوٹے سے رفاقت نہ کرو، وہ ایک لقمے سے کم چیز کے عوض تم کو بھیج دے گا۔ جو تاجر خون حسین امام حسین کے خون کو بیچ کر اپنی دنیا کی تعمیر کرے، اپنا فیس بک، سوشل اکاؤنٹ، یوٹیوب، ویورز، لائک، ڈالر، وہ تمہارے اور میرے ایمان کے لیے سنجیدہ ہوگا؟ نہیں آئے گی آواز۔ کیوں؟ کیونکہ مزاج کے خلاف بات کر رہا۔ توجہ ہے؟ نہیں آئے گی آواز، مجھے پتہ ہے۔ خولی کون تھا؟ خولی کون تھا؟ سر حسین کو ایسے لے کے چلتا تھا، کوئی چھین نہ لے، کچھ نہ ہو جائے۔ محب حسین تھا، ذاکر حسین تھا، چاہنے والا تھا، عقیدت مند تھا، ولایت امام کا قائل تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں سینے سے لگا کے رکھتا تھا؟ پیسہ ملے گا، املا رکابی بالذہب والفضہ، اے یزید، اے حاکم، اے حکمراں، میری جھولی کو زر و جواہر سے بھر دے۔ سر حسین کی حفاظت کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا کہ زر و جواہر ملیں گے۔ اس خولی میں اور اس ذاکر حسین میں کوئی فرق نہیں جو دنیا کے لیے خون حسین کی تجارت کرے۔ نہیں آئے گی آواز، نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کو سنا سنا کے سن کر دیا ہے۔ وہ قاتل حسین بن کر حسین کے سر کو فروخت کر رہا تھا، اور تاجر خون حسین ذکر حسین کر کے فروخت کر کے دنیا کو خرید رہا تھا، ویورشپ لے رہا تھا، لائک لے رہا تھا، ڈالر لے رہا تھا۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں آئے گی آواز آپ کی، مزاج کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ حقائق کو سمجھیں، ان تاجران خون حسین کے خلاف اٹھیں کہ جو خون حسین کو بیچنے والے ہیں۔ جو خون حسین کو بیچ دے وہ آپ کے اور میرے ایمان پر اکتفا کرے گا؟ اسے کوئی درد ہوگا؟ جو خون حسین بیچ کر دنیا کی تعمیر کرے۔ عزیزان کریم، اہل بیت نے حق گوئی کا سبق دیا ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پہ چلیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام بنایا ہے، ان کے پیچھے چلو۔ بس آخری روایت عرض کروں امام سجاد کی، اور ماں صاحب کی طرف آ جاؤ، مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور ہدیہ کرے صلوات کو محمد و آل۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو شعبان میں ہر دن زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ المتقدم، 3 قسم کے لوگ ہیں امام نے کہا۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کون سے شیعہ ہیں۔ آج ہم امام سجاد کی مجلس میں آئے ہیں آپ کا غم منانے، امام محمد باقر کو پرسہ دینے، جناب زہرا کو پرسہ دینے آئے ہیں، امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ امام سجاد فرماتے 3 قسم کے لوگ ہیں ہمارے لیے۔ ایک وہ جو بہت اسپیڈ میں ہوتا ہے، سپر امامی ہوتا ہے، سپر ولایتی ہوتا ہے، امام سے بھی آگے جا رہا ہوتا ہے، سپر انقلابی۔ ایک وہ ہوتا ہے جو پیچھے رکھے
ایک وہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ۔ امام نے کہا حقیقی شیعہ کون ہے، حقیقی عزادار کون ہے؟ میری طرف توجہ ہے، مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد۔ المتقدم لہم مارق، کون کہہ رہا ہے؟ چھٹا ہے، مولوی، ملا، شاعر، ذاکر نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس کی مجلس میں تم آئے ہو، اگر اس زمانے میں ہوتے تو تمہاری عزاداری، تمہاری نماز، تمہارا روزہ کس کے ذریعے سے قبول ہوتا؟ امام سجاد کے ذریعے سے۔ آج کس کا زمانہ ہے؟ امام حجت کا، لہذا ہماری عزاداری، ہماری نماز، ہمارا روزہ سب کچھ امام زمان کے ذریعے سے ہوگا۔ المتقدم لہم مارق، نہ مولوی، نہ ملا، نہ شاعر، نہ ذاکر، معصوم کہہ رہا ہے، فرزند زہرا کہہ رہا ہے، عصمت کلی رکھنے والا، مطلقہ رکھنے والا کہہ رہا ہے، علم لدنی رکھنے والا۔ المتقدم لہم مارق، جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، سپر انقلابی، سپر امامی، سپر عزادار، سپر ماتمی، سپر نمازی، زیرو از ایکول ٹو زیرو۔ المتقدم لہم مارق، مارق کسے کہتے ہیں؟ جو تیر کمان سے نکل جائے، یعنی امام سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے نا جو علی سے آگے بڑھ رہے تھے، علی یہ نہ کیجیے، علی وہ نہ کیجیے، ابھی تو آپ آئے ہیں گورنمنٹ، تھوڑا سا مکمکا، تھوڑی سی جی ہلکا ہاتھ، ہولے ہاتھ رکھے۔ مولانا نے کہا نہیں، تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا۔ علی نے کہا کہ اگر ہفت اقلیم کی دولت بھی علی کو دے دی جائے اور علی سے کہا جائے اتنا ظلم کرو کہ چونٹی کے منہ میں جو کا جو چھلکا ہے اسے علی چھین لے ہفت اقلیم کی دولت کے عوض، تو قسم خدا کی ابو طالب یہ کام ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ المتقدم لہم مارق، جو آگے بڑھ جائے گا، سپر انقلابی نہیں بننا، جتنا کہا ہے ویسے نمازی رہو، ویسے ولایتی رہو، ویسے نمازی رہو، ویسے عزادار، آگے بڑھنا نہیں، ہماری مرضی جو ہم کریں۔ توجہ رکھے گی، ہماری مرضی کیا ہوتی ہے؟ جب غم ان کا ہے تو طریقہ بھی ان سے لو، خوشی ان کی ہے تو طریقہ بھی ان سے لو۔ توجہ رکھے گا۔ تو المتقدم لہم مارق، پیچھے آگے نہیں چلنا۔ والمتاخر عنہم زاہق، امام سجاد کہہ رہے ہیں دوسرے گروہ کون سا ہے؟ جو ناکام ہے، زیرو ہے، فیل ہو جانے والا ہے، جو پیچھے رہ جائے گا۔ مولا آپ چلیے، ہم آ رہے ہیں، ابھی غسل جہادت کرتا ہوں جی، ابھی نظر دینی ہے، نیاز دینی ہے، علم اٹھانا ہے، مولا آپ جائیے۔ نہیں، یہ بھی از ایکول ٹو زیرو۔ جو ولایت سے جدا ہو گیا، کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا آیت اللہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عزادار اور ماتمی اور منتظر کیوں نہ ہو، از ایکول ٹو، زور سے بولیں، از ایکول ٹو زیرو۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، بوانگے دہل کہیں، سینہ ٹھوک کے کہیں۔ توجہ رکھیے گا، بڑے سے بڑا آدمی رتبہ بھی ہو، امام سے پیچھے رہ جانے والا، امام سے آگے۔ اب امام نے کہا حقیقی شیعہ کون ہے، حقیقی عزادار کون؟ واللازم لہم لاحق، لازمی ہے کہ شیعہ ہمارے نقش قدم پہ چلے، ہمارے ساتھ ساتھ چلے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس آپ کے ذہن میں تمام کی، امام کے ساتھ چلنا ہے، امام کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یعنی امام تم کو وہاں دیکھے جہاں امام تم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے امامت کا کانسیپٹ کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنو، بس عزادارو۔ امام سجاد علیہ السلام نے 34-35 برس گریہ کیا ہے۔ امام نے حسین کو بھی زندہ رکھا، حسینیت کو بھی زندہ رکھا۔ امام نے یزید کو بھی لعنت اللہ علیہ کہا اور یزیدیت کو بھی مرد آباد قرار دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں حسینیت کہاں سے آ گئی، یزیدیت کہاں سے آ گئی؟ حسین زندہ باد ہے۔ بس آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، حسین زندہ باد ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ حسین کون ہے؟ کہ مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، چراغ ہدایت، کشتی نجات ہے۔ لیکن جو حسین کی سیرت پر چلے، جو حسین کے ساتھ نصرت کا حق ادا کرے، جو حسین کی معیت میں امامت کے ذریعے سے اپنی نصرت کا یقین دلائے، اسے شہدائے کربلا کہا جاتا ہے۔ اور شہدائے کربلا کون ہیں؟ زیارت وارث سے آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم پاک ہو گئے شہدائے کربلا، تم معصوم نہیں تھے، تم حجت خدا نہیں تھے، تم من اللہ نہیں تھے،
لیکن تم امام کی سیرت پہ چلے ہو، معصوم کی نصرت کی ہے، تم پاک ہو گئے۔ وطابت الارض التي فيها وطابت الارض التي فيها تم، اور وہ زمین پاک ہو گئی کہ جس میں تم دفن ہوئے۔ پتہ چلا حسین تو زندہ باد ہے، حسین زندہ باد رہے گا۔ اب جو حسین کی راہ سے مل جائے، حسین کی فکر سے مل جائے، حسین کے مزاج سے مل جائے، حسین کی راہ پہ چلنے لگے، اسی کو حسینیت کہتے ہیں۔ اور حسینیت پہ چلنے والا ہمیشہ حسین کی طرح امر ہو جاتا ہے۔ لہذا آج جو لوگ در حقیقت دنیا میں حسین کی عزا کو یا لسارت الحسین ابن علی کا پرچم اٹھا کر در حقیقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنے جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، یہ در حقیقت حسینیت پہ چلنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ہے حسینیت۔ تو اس کے مد مقابل کیا ہے؟ یزید اور یزیدیت۔ جو یزید کی راہ پہ چلے وہ یزیدیت ہے۔ تو حسین زندہ باد تو حسینیت زندہ باد ہے، یزید مردہ باد تو یزیدیت مردہ باد ہے۔ بس امام سجاد کا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے حسینیت کو زندہ رکھا، کربلا کو زندہ رکھا، عزا کو زندہ رکھا، مظلومیت کو حیات بخشی۔ آپ نے مکتب اہل بیت کو لوگوں تک پہنچایا۔ 35 برس کیسے گریا؟ ہم گریا کر کے تھک جاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جلوس میں چلتے ہیں، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا امام 34-35 برس رہا، جب بھی پانی لایا جاتا گریا کرتا، کھانا لایا جا رہا گریا کرتا، فوراً کربلا کی یاد آتی، ہائے میرا مظلوم بابا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے مقاصد عالیہ سے امام پیچھے نہیں رہا، لوگوں کو بتا رہا ہے۔ بازار میں جا رہے ہیں، قصاب کیا کرتے ہیں؟ جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے، گوشت جو ہوتا تھا برہنہ اس پہ کپڑا ڈالتے۔ امام آتے اور پوچھتے بھیا بتاؤ کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے فرزند رسول یہ بے ذبح جانور ہے، ہم ظرف آب اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ جب تک اپنی مرضی سے اپنا منہ نہیں اٹھاتا ہم ظرف آب نہیں کھینچتے۔ ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کر کے 72 کا عزادار کہتا ہے، ہائے میرا مظلوم بابا جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ اللہ، یہ ہے سید سجاد۔ اور پھر امام سے پوچھا، بس وقت پورا ہو گیا، 1-2 منٹ اور تاکہ مسائل پورے ہو جائیں، اور وقت بھی تقریباً پورا ہو گیا، کہ گریا کرتا رہا، روتا رہا۔ امام سے پوچھا کہ مولا یہ قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، آپ کے لیے درجہ ہے، عظمت ہے، آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، تو قرآن کہتا ہے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ، وہ اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے جس کے 18 ایک دن میں قتل کر دیے جائیں، اللہ، جس کے 18 جوانوں کو ایک دن میں شہید کر دیے جائے، کوئی جوانان جنت کا سردار، کوئی شبیہ رسول، کوئی قمر بنی ہاشم، کوئی شبیہ حسن ابن علی، کوئی کیسا کوئی کیسا، تو کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ یہ تو صحیح ہے کہ قتل ہونا ہمارے لیے، شہید ہونا ہمارے لیے درجہ ہے، لیکن یہ بتا ماؤں بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا، ارے یہ کس امام کے ساتھ لکھا گیا؟ اللہ اکبر۔ میرا امام گریہ کرتا رہا۔ بس عزادار و مختصر مسائل پڑھو۔ امام سجاد کا دل چھلنی تھا، غیرت مند ہو گئے نا تو ایک جملہ کافی ہے۔ امام سجاد سے جب پوچھا گیا مولا بتاؤ کہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ جب مولا آ گئے نا مدینہ، اب لوگ آ گئے چاروں طرف، مولا بتائیے کربلا میں کیا ہوا، مولا بتائیے کوفے میں کیا ہوا، مولا بتائیے شام میں کیا ہوا، مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی جہاں آپ نے گریہ کیا۔ ایک دفعہ غیرت مند امام اپنے سر کو نیچے کرتا ہے، سر سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، ایک دفعہ زار و قطار رونے لگتا ہے اور کہتا ہے الشام الشام الشام۔ ارے 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، ارے نبی زادیوں کو ایک گلے ایک رسن میں 12 گلے،
ہاں اجرکم اللہ. عزادارو شرمایا نہیں کرو، ان آوازوں کو اٹھایا کرو. اہل بیت کا ہمارے اللہ کی رحمت ان آوازوں پر کہ جو حسین کے ادا میں روتی ہیں، ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹے کی لاش میں. اللہ اکبر، جوان بیٹے کی لاش پر ہوتی ہے. عزادارو امام سجاد نے کہا ہمیں ایسے لے جائے گا. اب امام سجاد 7 قسم کی مصیبتیں میں نے دیکھی ہیں. بس میری مجلس تمام ہو گئی. پہلا یہ کہ ہمیں لے جا کر کھڑا کیا گیا کئی گھنٹے تک، کئی پہر تک ہم کھڑے رہے، اور ایک دفعہ راستوں کو سجایا جاتا رہا، چراغاں کیا جاتا رہا، نمائش کی جاتی رہی. اللہ اکبر. اذانیں ہوتی رہی. اہل بیت کا قافلہ، نبی کے گھر والے ایک دفعہ دمشق کے دروازے پہ کھڑے تھے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. انشاءاللہ امام زمانہ آئیں اور تم ان کی نصرت کا حق ادا کر کے انشاءاللہ امام کے ظلم پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکو. اس کے بعد امام نے کہا کہ ایک دفعہ جب قافلہ چلتا تھا تو سر حسین کو زینب و ام کلثوم کے سامنے لایا جاتا تھا، اور علی اکبر کا سر سکینہ اور رقیہ کی سواریوں کے سامنے. اللہ اکبر. عجیب ظلم تھا. کیوں؟ کیونکہ بیویاں جب یہ دیکھتی تھی کہ لوگ ان سروں کو دیکھتے ہیں تو پھر لوگوں کی نجس نگاہیں ہم پہ پڑتی تھی. امام کہتے ہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. ارے علی، ارے سید سجاد یہ مصائب نہ دیکھتا. اس کے بعد امام نے کہا ہمیں ان آبادیوں سے گزارا گیا یہ یہود و نصارہ کی تھی. منادی ندا دے رہا تھا اے یہود و نصارہ یا ان کی اولادیں ہیں جن کے جد علی نے تمہارے بڑوں کو قتل کیا، آؤ اپنے اجداد کا بدلہ لے لو. عزاداروں کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا. امام سجاد کہتے ہیں ارے کسی نے ایک دفعہ آگ کا انگارہ پھینکا، میرے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بند تھے، میرا ماما جلا، میرے سر کے بال جلے. ارے میں اپنا دفاع نہ کر. اس کے بعد امام کہتے ہیں عجیب منزل ہے، ایک رسن میں 12 گلے. ارے ہمیں ایک دفعہ لے جایا گیا، زینب بنت علی دربار شام کے دروازے پہ بیٹھ گئی. سید سجاد کی طرف دیکھا. امام سجاد وہ بھی اماں یہ منزل ہے، یہ بھی سر کیجئے. بس عزادارو یہ غم سید سجاد کو رلائے گا. ماں بہنوں کے ساتھ شرابیوں کے مجمع میں جانا. ارے دیکھا نا نجیب شراب پیتا جاتا تھا، شراب کی بچی مقدار کو دشت میں پھینکتا جاتا تھا. ہاں عزاداروں بس آخری جملہ، اے امام باقر بہت خوش نصیب ہو، تم نے بابا کو کفن دیا، بابا کو غسل دیا، نماز جنازہ ادا کی، اپنے ہاتھوں سے بقی میں اتارا. تم نے جب جنازہ پڑا ہوگا، جب تم نے قبر میں لٹایا ہوگا تو بندے کفن کھولے ہوں گے، قبلہ رخ لٹا کر امام کا دیدار کیا ہوگا. مگر ہائے غربت سید سجاد، ارے بندے کفن کہاں تھے جو کفن کھولتے؟ ارے سر اقدس کی زیارت کیسے کرتے؟ سر اقدس سنو کھرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.